رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آپ ہی کر دی آپ دعا کر دی حاجی رحمان صاحب دعا کر دی. اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا رب العالمین اللہم یا کریمہ ہر سادہ بندہ نوازہ پروردگارہ مالک و مولا یا پروردگار عالم. آج کی شب جو قرآن شریف کی تلاوت کی گئی تھی تراویح میں اس کا ختم ہوا ہے. یا اللہ اس تلاوت میں اس بیان میں صلوات میں عبادات میں صیام میں قیام میں ہماری حاضری میں ہمارے بیٹھنے میں ہمارے اٹھنے میں مصافحہ کرنے میں ہمارے انداز اور طور طریقوں میں اگر کوئی لغزش کمی خامی نقص واقع ہو گیا ہو یا اللہ تو اس کو اپنی رحیمیوں کریمی کے تصدق معاف فرما کر اس اہتمام و انصرام و انتظام کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم اس کا ثواب تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. اللہ قبول فرمائے. آپ کے صدقے میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران کرام و رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. اللہ قبول فرما لے. پھر درجہ بدرجہ ہم اس کا ثواب ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ جملہ شہدائے غزوات اسلام و شہدائے کربلا جملہ صحابہ کرام صحابیات کرام تابعین تابعات اتباع تابعین اتباع تابعات جملہ محدثین مفسرین مجتہدین فقہاء متکلمین بزرگان دین جملہ دعات و غزات و ہدات اور قرن اول سے لے کر آج تک عالم اسلام میں جتنے بھی تیرے مقرب و محبوب بندے جتنے بھی نبیین صدیقین شہداء صالحین آئے اور آسودہ ہیں یا اللہ ہم سب کی بارگاہ میں اس تلاوت کا اس صلوات کا اور قیام و صیام کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. یا اللہ اس ختم قرآن کی محفل کے صدقے میں ختم قرآن کے صدقے میں دارین کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہمیں برکتوں سے سرفراز فرما دی. ہمیں اپنے الطاف و عنایات سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ہمیں اسلامی طور طریقے اپنانے اور نبی پاک کی سنتوں کے سانچے میں زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے نوجوان آج بے راروی کا شکار ہیں. صہیونی طاقتیں اسلام دشمن عناصر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے پس پردہ سازشیں رچ رہے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اور اسلامی طور طریقے اور اسلامی احکام کو اپنانے اور اسلام کے احکام و تعلیمات کے سانچے میں زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بزرگان دین کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری خواتین کو ہماری بچیوں کو حضرت خدیجہ حضرت عائشہ امہات المومنین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے طریقوں کو اپنانے اور ان کی طرح پردے کو اپنا شعار بنانے اور ان کی طرح اپنے گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اسلامی سلوک کو اپنا مشرعہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس سب کی مبارک محفل کے صدقے میں ختم قرآن کے صدقے میں یا اللہ ہمارے حافظ صاحب کے علم میں عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما دے اور ہمارے دوسرے حافظ صاحب کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ جتنے لوگ اس مسجد میں تراویح میں شریک رہے نمازوں میں شریک رہے یا آج کی اس مقدس محفل میں شریک ہیں یا اللہ ان کی تمام دلی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے. ہمارے
حافظین صاحبان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، احسان فرما دے، ہمارے عزیزوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو حضرت عائشہ کی زندگی پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو بے روزگار ہوں ان کے لیے مناسب و معقول روزگار کا انتظام فرما دے۔ جو روزگار سے لگے ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری بہت سی بچیاں رشتوں کے لائق ہیں لیکن غریبی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری ذات انکا علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنی عنایت اور اپنے الطاف سے ان بچیوں کے لیے معقول و مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، احسان فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائی آج کشم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ یا اللہ ایک جانور کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے لیکن ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہے۔ یا اللہ ان پر اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں ان کا بدلہ ہم سے نہ لے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا۔ یا اللہ ان پر اپنا فضل فرما دے، احسان فرما دے۔ یا اللہ سے انہی طاقتوں کو اور ان طاقتوں کی قیادت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، احسان فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ملک میں اسلامی شعار کو اپنانے اور ملک کو ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما دے کہ جب غیر دیکھیں تو کہیں اگر کوئی مذہب حق ہے تو اسلام ہے، اور اگر کوئی بااخلاق اور بہترین قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ یا اللہ ہمیں نمونہ اسلاف بنا دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے آثار قدیمہ کی، ہمارے مقامات مقدسہ کی، ہمارے بزرگوں کے مزارات کی حفاظت فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ مولا میرے بولنے میں اگر کچھ خامی یا غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور میرے بولنے کو اور دیگر لوگوں کی شرکت کو، حافظ صاحب کی تلاوت کو، ان کی عبادت کو، ان کے ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ختم قرآن کی شہادتیں، برکتیں اور نعمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، احسان فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت بستی ہے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، تو اگر چاہے تو بخش دے سارا زمانہ۔ یا اللہ دعاؤں میں رونے کا ذکر ہے، گریانے کا ذکر ہے، گریہ زاری کا ذکر ہے، تذلل کا ذکر ہے، تخشع کا ذکر ہے، تضرع کا ذکر ہے، لیکن ہمارے رب ہم سنگدل ہیں، ہمارے دل پتھر ہیں، ہم رو نہیں پاتے، لیکن رونے والوں کی طرح منہ بنا کر یہ گنہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا رہے ہیں۔ یا اللہ ان گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے رونے والوں کی طرح منہ بنانے کی لاج رکھ لے، اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله والكرم ومن العلم والعلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔